آج کی شب میں قرآن عظیم کے 27 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ کریم بقیہ 3 پاروں کی تلاوت ہمیں آسانی سے تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بالکل ختم قرآن کے قریب آ چکے ہیں اور 2 روز بیچ میں ہیں، اس کے بعد تیسرا دن ختم قرآن کا ہے اور یوں دیکھتے دیکھتے رمضان گزر جائے گا۔ آج ہم نے جو سورتیں تلاوت کی، سورہ ذاریات کا کچھ حصہ، سورہ طور، سورہ نجم، سورہ قمر، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ سب بڑی اہمیت کی حامل صورتیں ہیں۔ اس میں سورہ رحمان یہ پورے قرآن کی زینت ہے، اس کو زینت القرآن کہا گیا ہے، قرآن کی زینت ہے۔ جس انداز سے اس میں آیتیں ہیں، جیسا مضمون اس میں بیان ہوا ہے، اس کو سن کر کے لوگ عش کر جاتے ہیں۔ میں شروع سے چند آیتوں کو لے کر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سورہ ذاریات کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان سے صرف اور صرف عبادت ہی کا مقصد رکھا گیا ہے، جنات کی پیدائش اور انسانوں کی پیدائش کا۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، جس مقصد کے لیے جو مشین بنی ہے، اگر اس مقصد کے لیے وہ کام نہ کرے تو وہ بھنگار میں چلی جاتی ہے، کباڑ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک مکسر جو ہے مسالہ پیسنے کے لیے لی جاتی ہے، یا پھر اپنے گھریلو کاموں کے لیے، واشنگ مشین کپڑے دھلنے کے لیے ہوتی ہے، کار ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے مقصد میں مشین کام نہ کر رہی ہو تو اس کو کوئی انسان رکھتا نہیں ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا اس کو جو ہے بھنگار کر دیا جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے، اپنے مقصد پر جو چیز کام نہیں کر رہی ہوتی اس کو رکھا نہیں جاتا۔ میرے عزیزو، انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور جب یہ انسان جس کام کی غرض سے پیدا کیا گیا تھا وہ نہ کر رہا ہو تو پھر بیکار ہے۔ اور بیکار مشینوں کو جس طرح کباڑ میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح بیکار انسانوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ عبادت نہ کرنے والے یہ دوزخ میں ہیں۔ اسی لیے تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے عن المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر، مجرمین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں تم جہنم میں آئے ہیں تو ان میں اکثر یہی کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے۔ عزیزان گرامی، اس بات کو یاد رکھو۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ خالص اگر ہمارا مقصد پیدا کرنے کا عبادت ہی ہے تو پھر صرف عبادت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے انسان، تو اب بازار کب کرے گا، گھر کب چلائے گا، بیوی بچوں کو کب دیکھے گا؟ خالص یہ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر باقی سارے کام جو کر رہا ہے اس کا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی غرض سے مسجد میں داخلہ لیا، مسجد میں آیا، نماز پڑھا، اور پھر اس کے بعد مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر یہ سوچ کر کے نکلتا ہے کہ مجھے ظہر میں واپس آنا ہے، ظہر کی نماز پڑھنی ہے، تو فجر سے لے کر ظہر تک جو جو کام کیا اس نے وہ سب عبادت میں شمار ہوگا، کیونکہ وہ انتظار میں تھا دوسری نماز کے، اتنا وقت اس کا عبادت میں گزارا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ کوئی حرام کام نہ کیا ہو، باقی وہ تجارت کر رہا ہو، لوگوں سے میل جول کر رہا ہو، اپنے گھر میں بیٹھا ہو، کوئی بھی کام کر رہا ہو، اس کو عبادت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ظہر پڑھا اور ظہر کے بعد باہر نکل کر کے یا نماز کے بعد اس نے یہ نیت کی کہ مجھے عصر پڑھنا ہے، عصر کا انتظار، تو انتظار میں جو بھی کام کرے گا وہ سب عبادت میں شمار ہے۔ اس طرح سے صرف تم انتظار میں اپنے 24 گھنٹے کو عبادت بنا سکتے ہو، اور یہی مقصد انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، تو کم از کم اپنی سوچوں سے تو عبادت کرو۔
اپنی نیت سے تو عبادت کرو. آپ یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ کریم کا یہ اس کے دریائے رحمت کو کون جانے. آپ نے یہاں بیٹھ کر کے یہ نیت کی کہ مجھے اس سال حج پہ جانا ہے انشاءاللہ. اب اسباب ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، آپ نے ابھی ارادہ کیا کہ مجھے حج پہ جانا ہے، تو یہ جو تمہارا عزم تھا، جو نیت کی تھی، حج کب جاؤ گے یہ بات کی بات ہے، لیکن نیکیاں ابھی سے شروع ہو جائیں گی. اس کو انتظار حج میں شمار کر کے یہ فرمایا جائے گا کہ حج کے انتظار میں عبادت میں ہے یہ. تو کیوں نہ ہم اس طرح کے بڑے کام جو رضائے الہی کے ہیں نیت کیوں نہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی جب طاقت دے گا حج کریں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی مدینے جائیں گے، جب طاقت دے گا رب تبارک و تعالی ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ختم قرآن کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ کریں گے. یہ سب وہ نیتیں ہیں کہ اگرچہ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے لیکن ان کاموں کے انتظار میں ہے تو وہ عبادت میں شمار ہو گیا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں فضول واہیات سے محفوظ فرمائے. سورہ طور اور اس کے بعد سورہ نجم کی ہم نے تلاوت کی. سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے. اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ستارہ، تارہ، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ. جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین، قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا 2 کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، 2 کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب. اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے. اس کا تذکرہ ہے. اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. یہاں پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے. رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ. طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی. موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا جل گیا. وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے. وہ درخت ہو کہ اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے. اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے. اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا.
موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا وہ ہلکی سی تجلی جو آپ نے دیکھی تھی کوہ طور پر، تب آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا اور ان کی آنکھوں کے جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا، اور سخت سیاہ رات میں 4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے، اور جو رب ذوالجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا ہو اس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں بس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا، اس لیے نہ غشی آئی نہ بے ہوشی آئی، نہ اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ قرآن میں یہ فرمایا اللہ نے، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھیں نہ جھپکیں نہ بہکیں، ادھر ادھر نہیں ہوئیں، اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ بلایا ہو۔ یہاں سے اور ایک نقطہ میں بتاتا ہوں، کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بالکل ممکن نہیں، لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں، رسول کے لیے بھی غیب کی غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا، یہ قرآن میں ہے، تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا یہ شخص، ہم اس کو نہیں مانتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو یا دنیا میں کسی بھی شخص کے بارے میں تم اگر یہ مانتے ہو کہ اس کی خود کی حاصل کی بھی طاقت ہے، ہم اسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں یہ کہو کہ اللہ کی عطا سے اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے، اللہ جس کو جو چاہے عطا فرمائے۔ ایک بیچارے بہکے ہوئے صاحب ہیں، ہم نے یہ دلیل ان کے سامنے رکھی، بھائی ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھو، ذاتی اور عطائی۔ ذاتی کا مطلب اللہ کی جتنی طاقتیں ہیں وہ اس کی خود کی ہیں، اس کو کسی نے دیا نہیں ہے، اور رسول کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ ان کی خود کی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، اللہ کی۔ بات سمجھ میں آئے؟ صاحب جو ہے وہ بھڑک گئے اور کہا کہ یہ سب فرق آپ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے جو چاہے وہ سب دے گا۔ کہا اس میں تمہارا اور ہمارا اللہ مشورہ نہیں لے گا کہ کس کو کیا دینا ہے، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو صورت سے نوازا، کسی کو سیرت سے نوازا، وہ جس کو جو دینا چاہے۔ جب وہ کائنات میں اپنے محبوب کو بے پناہ علم عطا کرتا ہو تو تمہیں جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو ان صاحب نے ایک چبھتا ہوا سوال یہ کیا، اچھا تو آپ یہ مان لیں گے کہ اللہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی طرح دوسرا اللہ بھی بنا دے کسی کو؟ کہاں کی بات کہاں لے جا کر کے فٹ کر رہے ہو؟ ہم نے پوچھا کہ اپنی طرح اللہ بنانے کا مطلب کیا ہے آپ کا؟ اپنی طرح ایک خدا، اور یہ ایتھسٹ لوگوں کا سوال ہے جو ملحد ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ یعنی دوسرا خدا؟ تو میں ہی آپ سے سوال کرتا ہوں، چلیے آپ کے حساب سے اگر خدا نے دوسرا خدا بنایا تو مجھے یہ بتاؤ یہ دوسرے نمبر والا خدا، اس کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ خدا کے بارے میں کیا ہے وہ سنو۔ دوسرا کیوں نہیں بنا سکتا اللہ؟ دوسرا اگر بنایا
تو اس کے بارے میں جب بھی تم کہو گے تو یہ کہو گے یہ خدا کا، یہ پہلے والے خدا کا بنایا ہوا ہے. کیا کہو گے؟ دوسرا والا کیا ہوگا؟ بنایا. اور جو بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مخلوق. جو چیز بنی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق. مخلوق کبھی خالق ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے کہ وہ خالق میں نہیں آ سکتا، خدا میں نہیں ہو سکتا. اگر وہ خود پیدا ہوا ہے کسی سے تو پھر ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں. ہم اس کو خدا مانتے ہی نہیں. ہم خدا جس کو مانتے ہیں وہ لم یلد ولم، وہ کسی سے پیدا ہوا ہی نہیں اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا. بہرحال یہ بھونڈے جو سوالات ہیں یہ شیطانی دماغ کی پیداوار ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے رسول کو وہ سب چیزیں عطا کیا ہے جو اس کی مرضی ہے، لیکن خدا بنایا نہیں، نہ ہی خدا کا درجہ، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا خدا بنایا جا سکے، ورنہ خدا کا تصور ختم ہو جائے گا. ہاں اسی لیے ہم اکثر میں یہ شعر پڑھتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. بس اتنا ہی عقیدہ ہے. سورہ نجم کی تلاوت، پھر اس کے بعد سورہ قمر کی ہم نے تلاوت کی ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا. طوفان نوح جو آیا تھا، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے 950 سال کی عمر عطا کی. کتنے؟ 950 سال. اور وہ تبلیغ کرتے رہے. 950 سال کوئی چیز ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کی تبلیغ سے صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے. ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، ان کا بیٹا کافر تھا، وہ ایمان نہیں لائے. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو. یہاں جمعہ 8 دن ہوتے ہیں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو اور پھر تھک جاتے ہیں. ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. وہ 950 سال تک تھکے نہیں اللہ کے نبی. دین کی دعوت ایسا نہیں ہے کہ تم سوچتے ہو ابھی میں دعوت دوں ابھی فوراً یہاں اثر ہو جانا چاہیے. انگریزی دوائیوں کی طرح سمجھتے ہو، ادھر گولی دیا ادھر بخار اترنے لگ جائے. ہاں دعوت، دین کی دعوت، ایمان کی دعوت، اس میں وقت لگتا ہے. نبیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو کیا مکہ میں جب آپ نے اعلان فرمایا تھا سینکڑوں لوگ آ گئے تھے. پورے مجمع سے ایک 9 سال کا بچہ، وہ بھی حیدر کرار، ایمان لائے. عورتوں میں حضرت خدیجہ آئیں. دھیرے دھیرے دعوت بڑھتی گئی ہے. دین کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں، اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور مایوس نہ ہوں کہ میری کوئی سنتا نہیں. وہ اللہ کی مرضی ہے، جب ان چاہے ان کے دلوں میں بات ڈال دے گا. تم اپنے کام جاری رکھو. 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں مغلوب ہو گیا، تو مدد نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نوح تم ایک کشتی بناؤ، کشتی بناؤ، ہم دنیا میں پانی بھیجنے والے ہیں. یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا بھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا. وہ مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کا، بہت مذاق کرتے تھے. کبھی کبھار تو ایسا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، پورا دن آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، اور ان کے مارنے میں مدد ان کی بیوی کرتی تھی. کافروں کو حضرت نوح علیہ السلام کی خبر دیتی تھی، مدد کرتی تھی. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا. وہ اتنی بڑی کشتی تھی لکڑی کی جس کو عام طور پر ڈھکیل کے بھی لے جایا نہیں جا سکتا تھا. وہاں کوئی آس پاس سمندر اور ندی بھی نہیں. اس پر بھی لوگ مذاق اڑانے لگے کہ خشکی میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو، اس کو اٹھا کر سمندر تک لے جاؤ گے کیسے؟ انہوں نے کہا اس وقت بھی کہ آ جاؤ میری کشتی میں، اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے. وہ سب مذاق اڑاتے تھے. کون سا عذاب؟ کیسا عذاب؟ تو پھر اللہ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی سے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا کہ زمین پانی اگلنے لگ گئی.
فالتقى الماء على امر قد قدر، پانی بڑھتا گیا اتنا کہ آسمان سے بھی برستا تھا، زمین سے بھی نکلتا تھا۔ میرے عزیزو، آپ نے تو ممبئی میں باڑھ دیکھی ہے، سیلاب دیکھی ہے، یہاں پانی جب بھر جاتا ہے تو موت گلے تک آ جاتی ہے، خوف طاری ہوتا ہے۔ یہ تو ہلکا پھلکا پانی، 1 مالا ڈوبا ہوگا، کسی کا 2 مالا، لیکن وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، اس کے اوپر پانی جا چکا تھا، زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا، اور جو کفار آپ کی کشتی میں نہیں آئے وہ سب غرق ہوئے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو کشتی میں نہیں آیا، آپ نے فرمایا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے آ جا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کہا تھا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کے اوپر جاؤں گا، مجھے پانی سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں، سب ختم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، یہ کشتی تقریباً 40 دن تک روئے زمین پر پانی پر تیرتی رہی۔ پھر جب طوفان ختم ہوا تو کنارے پر جا کر کے یہ لگی، اس میں کئی دن گزر گئے، تو اللہ کی حمد بیان کی آپ نے، اور اللہ کریم کی اس نجات پر شکر بھی ادا کیا اللہ کا۔ وہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب کا ذکر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس سورہ قمر میں ایک آیت مکرر 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ جواب دینا آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے یاد کرنے کے لیے قرآن آسان کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ شاید اکثر مسلمان یہی کہیں گے ہم یاد کرنے والے نہیں ہیں، یاد کرنا تو دور کی بات ہے، پڑھنے والے نہیں ہیں، صفحہ 2 صفحہ پڑھ کر کے بھاگنے کا جی چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن ہاتھ میں لیتے ہی کتنے لوگوں کا دل بے قابو ہونے لگتا ہے، اکتاہٹ آنے لگتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ دل ہیں جو کالے ہو چکے ہیں، یہ وہ دل ہیں جو بیمار ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ان کے ہاتھوں میں قرآن زیادہ دیر تک نہیں آ سکتا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان بنایا۔ میں سب کے لیے نہیں کہتا الا ماشاء اللہ، ابھی تو سال بھر کی بات تو چھوڑو، رمضان آیا ہے، ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا کتنے پارے آج تک تلاوت کر چکے، تراویح کو چھوڑ کر کے قرآن کتنے لوگ اٹھائے، کتنے لوگوں نے پڑھا، کتنی تلاوت ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں سب جواب دینا ہوگا آپ کو۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے بار بار فرمایا، 4 بار فرمایا ہم نے یاد کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ نہیں، پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ گھروں میں جو قرآن رکھے ہوئے ہیں مصحف، اس پر تو دھول جمع ہو رہی ہے، لوگ اس کو بھولے سے بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ عزیزان گرامی، حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن اور رمضان کھڑے ہو جائیں گے اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جھگڑا کریں گے یہ قرآن اور رمضان، جس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ مولا اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے، اللہ ان کی سفارش پر ان کو دوزخ بھیجے گا، اور ان سے دوزخ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ قرآن اور رمضان یہ کمبینیشن ہے، اس کو آپ رمضان میں کثرت سے پڑھو، تلاوت کرو، اور جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی تو کوشش کرو۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق عام دماغ رکھنے والا، بہت اعلیٰ دماغ نہیں، عام دماغ رکھنے والا بندہ بھی 40 دن میں قرآن سیکھ سکتا ہے، بہت آسان ہے۔ پر ڈے اگر ایک حرف بھی سیکھا تو الف سے لے کر یا تک 29 حرف ہیں، 29 حرف ہیں، اور زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، مد جزم تشدید، یہ کل ملا کر کے جو حرکتیں ہیں یہ 11 ہیں۔ ایک دن ایک حرف سیکھے اور ایک دن ایک حرکت سیکھے تو 11 اور 29 40 دن ہو جاتے ہیں۔ 40 دن میں یہ تو پورا قرآن سیکھ جانا چاہیے اس کو، بڑا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی بیٹھ کر کے 2 صفحے پڑھو، آج خالی الف پڑھ کر کے چلے جاؤ، دوسرے دن صرف با پڑھ کر کے چلے جاؤ، تیسرے دن صرف تا پڑھ کے چلے جاؤ، چوتھے دن صرف سا پڑھ کے چلے جاؤ۔ ایک حرف بھی ایک دن سیکھ لیا تم نے تو 40 دن میں تمہیں آ جانا چاہیے۔
برسوں ہو گئے، جوانیاں ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن قرآن نہیں آتا۔ اس کی وجہ ہے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کیا۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے۔ بہرحال سورہ قمر کے بعد اللہ کریم نے جو سورہ ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائے وہ سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان، اس میں جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار جنات اور انسانوں سے یہ سوال فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ اے جنات و انسانوں، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر جب سورہ پوری مکمل تلاوت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے یہ جنات کے سامنے تلاوت کی، وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، جنات تم سے بہتر جواب دے رہے تھے، وہ روتے جا رہے تھے، سجدوں میں گر جاتے اور یوں کہتے تھے، اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے رب کائنات۔ سورہ رحمان پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تمہیں کون کون سی نعمتوں سے اللہ نے نہیں نوازا، کون سی نعمتیں نہیں ہیں؟ ایک سانس لیتے ہو نعمت ہے، ایک سانس چھوڑتے ہو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر سانس نہ لے سکو تو موت ہے، اور سانس لے لیا لیکن واپس نہیں نکلتی ہے تو بھی موت ہے۔ تمہارے لیے ایک آدھا گلاس پانی یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پانی مل جانا نعمت ہے، اور پانی مل گیا، پیاس لگنا بھی نعمت ہے۔ اگر پیاس نہ لگے تو پانی بھی نہ پی سکو۔ پیاس لگنے کے بعد پانی بھی ہے، لیکن پی جانے کے بعد پیٹ بھرا ہوا لگنا یہ بھی نعمت ہے۔ سیراب ہو جانا یہ نعمت ہے، ورنہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ تم پورے مٹکے کے مٹکے ڈالتے رہو، پیٹ نہیں بھر سکتا۔ بھوک لگنا نعمت ہے، کھانا ملنا نعمت ہے، اور کھانے کے بعد پیٹ شکم سیر ہو جانا یہ بھی نعمت ہے۔ پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا یہ بھی نعمت ہے، ورنہ ہیضے کی بیماری ایسی ہے کہ ایک آدمی 10 مرغیاں بھی کھا لے زبان سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ بیماری ہے یہ دنیا میں۔ اللہ نے یہ سب نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی ملتا ہے، اور پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پیٹ بھر جانے کے بعد غلاظت کا نکل کر کے جانا یہ بھی نعمت ہے۔ فضلہ نکل کر کے چلا جائے یہ بھی نعمت ہے۔ اگر نہیں نکلتا پیشاب پاخانہ جسم میں زہر بن جاتا ہے، 3 دن سے زیادہ تم اپنے پیٹ میں یہ چیزیں روک نہیں سکو گے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ پیشاب نہیں ہو رہا ہے، پخانہ نہیں ہو رہا ہے، تو جاؤ ڈائلیسس مشین میں، اس لیے کہ پیشاب کا پانی پورے جسم میں خون کے ساتھ مل کر کے تمہارا کریٹینن بڑھا دے گا۔ اور اسی کو تو ڈاکٹر لوگ ابھی پیسے چھیلتے ہیں کہ گلے میں یہاں پر مشین ڈال کر کے پورا خون نکالتے ہیں، مشین میں 4 گھنٹے تک فلٹر کرتے ہیں، پانی الگ کرتے ہیں، پھر خون الگ کر کے واپس جسم میں ڈالتے ہیں۔ اور ایسا شخص جس کا پانی نہیں نکلتا، ہر 2 دن پہ اس کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے کہ پانی نکالنا ہے۔ اور پھر پانی کتنا لمیٹڈ پینا ہے، 2 دن کے اندر آدھا لیٹر پانی پینا ہے بس، اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا۔ ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں۔ سوچو کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اللہ کی۔ تم آج بھر بھر گلاس پانی پیتے ہو، پیشاب بھی برابر نکلتا ہے، اپنی حاجت بھی پوری برابر ہو جاتی ہے۔ جس دن یہ رک گیا تو تمہارے جسم میں زہر بن جائے گا، زہر بن جائے گا، کوئی نکال نہیں سکے گا تمہیں۔ اسی لیے حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خلیفہ وقت ہارون رشید سے پوچھا کہ اگر تمہیں کہیں پانی نہیں مل رہا ہو، ایک آدھا گلاس پانی کوئی دینا چاہتا ہے تو تم کتنی قیمت میں خریدو گے؟ انہوں نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اگر جان بچانے کے لیے پانی خریدنا پڑے، جان ہے اصل۔ کہا اچھا پانی تو پی لیا لیکن نکلتا نہیں، لیکن کوئی نکالنے والا حکیم مل جائے تو اس کو کیا قیمت میں دے کر کے تم پانی نکلواؤ گے؟ کہا اپنی باقی آدھی سلطنت دے دوں گا کہ پانی نکال دے جسم سے۔ کہا پھر دیکھ لے تیری پوری سلطنت 1 گلاس پانی کے برابر ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ بغیر کسی معاوضے کے تمہیں روز پلاتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے مولا کریم تمہاری ایسی نگرانی رکھا ہے۔ تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں ناف کے ذریعے سے رزق پہنچاتا رہا، جب تم جسم سے باہر آئے ماں کے
دنیا میں آئے تو ماں کا خون جو ہے دودھ میں بدل کر کے اس کے سینے میں تمہاری غذا بنا دی۔ جب جب بچے کو بھوک لگتی ہے اور ماں کے سینے میں خود دودھ پیدا ہوتا ہے، کون بناتا ہے یہ دودھ؟ کون بناتا ہے؟ عورت کھاتی کیا ہے؟ ارے وہ پھل کھا رہی ہے، فروٹ کھا رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، مچھلی کھا رہی ہے، انڈا کھا رہی ہے، کہیں یہ ساری چیزیں کھا رہی ہے، لیکن سب جانے کے بعد اس کے جسم میں دودھ بنتا کیسے؟ برابر کبھی سوچا؟ سیم چیزیں مرد بھی کھاتا ہے، سیم چیزیں عورت بھی کھاتی ہے، لیکن مرد کے سینے میں تو دودھ نہیں بنتا۔ عورت کی خصوصیت ہے، عورت کے سینے میں دودھ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ نے بچے کی پرورش کا نظام رکھا ہے، تمہارا رزق اس کے سینے میں رکھا ہے اللہ نے۔ میرے عزیزو، آپ کو دیکھا، محسوس کرو آپ کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہاری پرورش کی، تمہیں پیدا ہوتے ہی کچرے میں نہیں چھوڑ دیا گیا، اور جسم کے بھی کسی ایسے حصے سے تمہیں دودھ نہیں پلایا جا رہا ہے جس کو ہلکا سمجھا جائے۔ سینہ ایک معزز چیز ہے، انسان کے جسم میں عظمت والی چیز ہے سینہ، اور ماں کا سینہ تمہارے لیے غذا کا ذریعہ بنایا گیا، غذا کا ذریعہ بنایا گیا۔ دیکھو، آپ کوئی بھی مقدس چیز آپ اٹھاتے ہیں نا، قرآن اٹھاؤ، کوئی بھی مقدس چیز یہاں دنیا میں ہے تو اٹھا کر کے آپ چوم کر کے سب سے پہلے کہاں لگاتے ہیں؟ سینے سے۔ کیوں؟ مقدس چیز کو سینے سے ہی لگاتا ہے آدمی، اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے، لیکن سب کو اندازہ ہے کہ یہ سینے سے لگانے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے دلوں میں بھی یہ محبت رکھی کہ وہ جب جب تمہیں اٹھاتی ہے تو دودھ پلانے کی غرض سے ہو، کہاں لگاتی ہے؟ سینے سے لگا، تمہیں سینے سے لگا کر کے اللہ نے یہاں پرورش کرایا، اور اس کے بعد تم جوان ہوئے، تمہیں بولنے کی طاقت دی، تمہیں دیکھنے کی طاقت دی، تمہیں سننے کی طاقت دی۔ تمہارے لیے سارا نظام ایسا ہے، تم ہلکے میں لیتے ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو روز کی ہیں، اسی لیے تو آپ کو نیچرل چیزیں تعجب میں نہیں لگتی ہیں، تعجب آپ کو لگتا نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑے تعجب کی چیز ہے جو ہمارا جسم ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی کوئی کرامت؟ انہوں نے کہا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں 2 ٹانگوں سے زمین پر چلتا ہوں، اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ 2 ٹانگوں سے میں زمین پر چلتا ہوں اور کبھی گرتا نہیں، یہی کرامت ہے۔ اب یہ چیز آپ مٹی کا بنا کر کے دیکھ لیں، آپ کسی چیز کا بنا کر، تمہارا بیلنس اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر رکھا ہے۔ یہ روز کی چیز ہے نا، اس لیے آپ کے دماغ میں اس کو تعجب خیز نہیں لگتا، حالانکہ یہ بہت عجوبے والی چیز ہے کہ اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا۔ وہی بچہ دیکھو، بچہ بھی تو 2 پیر اور 2 ہاتھ والا ہے، لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پاتا، اس کے کھڑے ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ تم کھڑے ہو جاتے ہو، بچہ نہیں کھڑا ہوتا، اس کی بھی سیم چیزیں ہیں۔ کون ہے جو تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے؟ اور پھر جب تم کھڑے ہوتے ہو تو کبھی ادھر اور ادھر نہیں ہوتے، ٹیڑھے میڑھے نہیں ہوتے، سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ تمہارا بیلنس کون برقرار رکھتا ہے؟ تمہارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک ہلکا پارا رکھا گیا ہے جو تمہارا بیلنس برابر رکھتا ہے۔ ایک بہت چھوٹا سا قطرہ ہے، ایک چھوٹا پارے کی طرح ایک چھوٹا سا قطرہ ہے لکوڈ جو دونوں کانوں کے بیچ میں۔ میرے عزیزو، کار چلانے والوں کو پتہ ہے ویل الائنمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر ٹائر تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگ جائے تو گاڑی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، جبکہ اس کے 4 ٹائر ہیں پھر بھی الائنمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تمہارے صرف 2 پیر ہیں، لیکن کبھی الائنمنٹ کے لیے گئے نہیں کسی مشین میں، کسی گیرج میں گئے کہ میرے پیر ٹھیک کر دو؟ یہ قدرت خداوندی ہے جو تمہارے جسم کو سلامت رکھا ہے۔ میرے عزیزوں، میں گناؤں تو نعمتیں بے شمار ہیں، بات مختصر سی یہی ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں۔ شیخ سعدی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا اس رب ذوالجلال نے ماں باپ دیا، یہ نعمت، اولاد دیا، یہ نعمت، بھائی بہن دیا، یہ نعمت، مال دیا، یہ نعمت، جسم صحیح سلامت دیا، یہ نعمت، دنیا دیا، یہ نعمت، بہت کچھ ہے، نعمت نعمت نعمت۔ لیکن شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر بندہ شمار کرنے پر بیٹھ جائے اور شکر کرنے پر بیٹھ جائے تو میں اس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایک سانس لیا نعمت ہے، سانس چھوڑا نعمت ہے، پہلے وہ اپنی سانسوں کا شکر ادا کرے، بعد میں باقی چیزوں کی نعمت کا شکر۔ تو اگر بندہ شکر کرنے پر بیٹھ بھی جائے تو صرف سانسوں کی شکر میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ سانس لیا الحمدللہ کہے، سانس چھوڑا الحمدللہ کہے، باقی نعمتوں کا شکر کب ادا کرے گا؟
اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم سب کے جواب میں یہ کہو کہ مولا نہ میں تیری کل نعمتوں کو شمار کر سکتا ہوں، نہ میں تیری کل نعمتوں کا شکر کر سکتا ہوں۔ حاصل کلام یہ ہے رب ذوالجلال ساری بڑائی، ساری پاکی اور ساری حمد صرف تیری ذات کو زیبا ہے۔ لک الحمد یا اللہ، لک الشکر یا اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم زندگی میں اس کا شکر گزار بندہ بنا کر رکھے، اور موت تک مولا تعالیٰ اس کے شکر کرنے والے بندوں میں ہمارا حساب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب